بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور تنگ کر کے، اذیت کر۔ کیا مطلب؟ نیک کام کیا، آپ نے احسان جتایا، اس کو تنگ کیا، کہیں اس کو رسوا کر دیا، میں نے تو تجھے یہ کیا تھا، وہ جو خرچ کیا تھا ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اب آپ توجہ فرمائیں، بات شروع میں کیا لفظ آیا؟ انفاق۔ اب آپ کو پتہ چلے کہ صدقہ کیا ہے؟ انفاق ہے، اور انفاق کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ جو فقیر کو دیتے ہیں وہی صدقہ ہوتا ہے، وہ ایک رائج ہو گیا لفظ۔ ہر خدا کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی جو ہے نا، وہ واجب صدقے کے بارے میں ہے کہ مثلا غیر سید کی زکوٰۃ یا غیر سید کا فطرہ جو واجب صدقہ ہے وہ سید نہیں، ورنہ سادات کی ہیلپ غیر سادات کر سکتے۔ صدقہ وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، ہم نے صدقے کو ایک خاص ایک ٹرم بنا لیا، ورنہ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، یہ بات انفاق کی ہو رہی ہے، انفاق صدقہ، صدقہ انفاق ہے، احسان جتا کر اور تکلیف اذیت دے کر اپنے صدقات کو، اپنے انفاق کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کالذی، اللہ مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اس شخص کی طرح کہ جو کیا کرتا ہے؟ ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو صدقہ دینے کے بعد، ہیلپ کرنے کے بعد تنگ کر رہا ہے، اس نے ریاکاری نہ کی ہو لیکن تنگ کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ ریاکار کا ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح اس سے بھی، چونکہ منع کس سے کیا جا رہا ہے؟ غور کریں، اسے کہتے ہیں تدبر، صرف غور سے آیت کو دیکھنا، آپس میں سے لنک کرنا تاکہ اصل مقصد واضح ہو جائے۔ یعنی کسی پر احسان جتانا اور کسی کو تنگ کرنا صدقہ دے کے ایسے ہی باطل کر دیتا ہے جیسے ریاکار کا صدقہ باطل ہوتا ہے، ریاکار کا اللہ منہ پہ مارتا ہے اسے۔ اس شخص کی طرح تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس سے خطرناک بات وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کی جڑ ریا کی کہاں ہوتی ہے؟ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو پھر اللہ سے بہتر کون سی نیت تھی کہ اس کی خاطر جس نے بہترین اجر دینا ہے، اور جو اجر قیامت کے دن کام آئے گا، گویا کہ اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر ایمان ہے، اس کا ایمان لوگوں پر ہے، لوگوں میں میرا نام بنے، جس پر ایمان ہے ان پر توجہ ہے۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان ہوتا تو پھر تو خالص کرتا، لوگوں کے سامنے ریاکاری نہ کرتا۔ بہت بہترین انداز ہے قرآن مجید کے سمجھانے کا۔ پھر ایک اور مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، یہ جو اس طرح کے خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک چٹان کی سی، ایک ایسی چٹان علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر بارش زور سے برستی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ صاف ہو جاتی ہے، مٹی بھی ہٹ جاتی ہے، چٹان نکل آتی ہے۔ اوپر کیا کہا تھا؟ جو خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ دانہ اگتا ہے، 7 بالیاں نکلتی ہے، 700 ہو جاتی ہے۔ اور جو کسی کو تکلیف دے یا ریاکاری کرے وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی مٹی تھی جس میں وہ دانہ لگا، بارش پڑی، دانہ بھی گیا، مٹی بھی گئی، اور چٹان رہ گئی، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جو لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بیج بھی ضائع ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی مثالیں ہیں۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، ایک زور کی بارش برسی اس پر، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس کو اس نے صاف کر کے چھوڑ دیا۔
لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور جو انہوں نے کسب کیا تھا، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کا کچھ بھی اجر نہیں پائیں گے. وہ دانہ بھی بہا کے لے گئی، اس کا جو ریاکاری تھی یا اس کا جو اذیت کرنا تھا یا احسان جتانا تھا. اب اس میں آپ دیکھیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محروم لوگ ہیں وہ کتنے پیارے ہیں کہ امیروں کو ترغیب دلا رہا ہے خرچ کرو، اور پھر کہہ رہے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ خرچ کرتے میں میرے ان بندوں کی عزت نفس پر تم حملہ کرو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تم ان کو شرمندہ کرو، یہ بھی مت کرو. یہ روح دین ہے، یہ روح دین. اپنے جو انہوں نے اعمال کیے تھے ان میں سے کسی سے کچھ اجر حاصل نہ کر سکیں گے. واللہ لا، توجہ فرمائے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اب کفر کیا ہے اس میں؟ خرچ کر کے یہ حرکتیں کر، یہ بھی کفر کی ایک شکل. کیوں؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ عمل بتا رہا ہے، اذیت کرنا بتا رہا ہے، احسان جتلانا بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں تھا. تو جو اللہ نے کہا تھا میرے لیے کرو فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو میں نے کہا خرچ کرو اس طرح، وہ اس طرح خرچ نہیں کرتے، ان کو اللہ کیا ہدایت کرے. پتہ چلنے کے بعد بھی اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.